ایک عام بیٹا کسی کے یہاں پیدا ہو جائے، پہلی اولاد ہو، تو باپ اور ماں خوشی مناتے. یہ تو زہرا کے گھر میں ایسا بیٹا آ رہا جو خود معصوم باپ کا بیٹا، معصومہ ماں کا بیٹا. تو کس انداز سے 15 رمضان کو رسول خدا نے شہر مدینہ میں خوشحالی منائی ہوگی. اے صاحبان ایمان، آپ کے گھروں میں، آپ کے چہروں پر، آپ کے جسم کے لباس میں یہ خوشحالی نظر آنا چاہیے. رسول خدا کی حدیث ہے کہ کوئی آدمی اس وقت تک ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتا، یعنی ایمان خالی زبان پر بھی نہیں آ سکتا، جب تک کہ وہ اپنے گھر والوں سے زیادہ مجھ سے اور میرے گھر والوں سے محبت نہ کرے. ہمارے یہاں کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، شادی کے فوراً بعد پہلی اولاد، خوشحالی منائی جاتی. اپنے گھر کی اولاد پہ جو خوشحالی ہے اس سے زیادہ آج رسول خدا کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، آج علی مرتضیٰ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، آج فاطمہ زہرا کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے. 9 ربیع الاول کی عید الزہرا بعد میں ہے، 15 رمضان کی عید الزہرا پہلے. اور کتنا صاحب فضیلت بیٹا. ایک فضیلت تو آپ کے سامنے یہ آئیے مختصر سے وقت میں حسن مجتبیٰ کی سیرت کے 2 اور مختصر سے جملے آپ کی خدمت میں پیش کروں. میں نے کہا تھا آج ہمارا موضوع 3 جملے ہوں گے. حسن وہ پہلا انسان کہ باپ ماں اور خود معصوم. آئیے دوسرا جملہ. حسن شہر مدینہ، مسجد النبوی. اب تو یہاں مجھے کتنے چہرے نظر آ رہے ہیں جو عمرے اور حج پر اتنی مرتبہ جا چکے ہیں. وہ مدینے کی مسجد کو ذہن میں لے کے آئیے، جنت کا ٹکڑا جہاں رسول خدا نماز پڑھاتے ہیں وہاں رسول خدا بیٹھے، اور اس وقت گود میں خالی حسن ہیں، حسین نہیں. نارملی رسول خدا کی گود میں دونوں نواسے ہوتے ہیں. بعض علماء نے کہا کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حسین پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. حسن اور حسین میں کیا 11 مہینے کا تو فاصلہ. رمضان میں حسن پیدا ہوئے 11th منتھ کے بعد، نیکسٹ رمضان سے 1 مہینے پہلے 3rd of شعبان حسین. یہ حسین کی ولادت سے پہلے کا واقعہ. دیٹ مینس 10 مہینے کا بچہ رسول کی گود میں. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، حسن 2 سال کے تھے. لیکن آج خالی حسن گود میں بیٹھے، پوری مسجد سوال کرنے والوں سے بھری ہوئی. رسول خدا کا طریقہ یہ ہے کہ آفٹر ایوری صلات پیغمبر مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، جنہیں کوئی سوال پوچھنا ہے پوری مسجد. اتنے میں مسجد کے ایک دروازے سے، اب کون سا دروازہ ہے، باب جبرائیل بھی ہو سکتا ہے، باب رحمت بھی ہو سکتا. یہ 2 بڑے فضیلت والے گیٹ ہیں مسجد کے. ایک ایسی گریسفل پرسنالٹی انٹر ہوئی. مدینے والے اس سے پہلے ان کو کبھی نہیں دیکھا، اور یہ کوئی انیوژول بات بھی نہیں. مدینے کے رہنے والے کم ہیں، وزیٹر زیادہ آتے رہتے ہیں، آج بھی اور رسول خدا کے زمانے میں بھی. تو آیا ایک آدمی، بہت ہی گریسفل پرسنالٹی، سفید داڑھی، پیشانی پہ نور، اور وہ مسجد میں آیا. جیسے ہی وہ آیا تو اتنی اس کی پرسنالٹی میں وجاہت تھی، گریسفل کے لوگوں نے اسے راستہ دیا اور وہ سیدھا رسول خدا کے سامنے جا کے بیٹھ گئے. نارملی فرسٹ کم فرسٹ، جو پہلے آیا وہ آگے بیٹھتا ہے، بعد والا اس کے پیچھے، بعد والا اس کے پیچھے، اور ٹرن بائی ٹرن ہر ایک سوال کرتا. مگر یہ آنے والا ایسا تھا کہ لوگوں نے اسے خود ہی راستہ دے دیا، اس نے کسی سے کچھ نہیں کہا. وہ سیدھا جا کے رسول خدا کے سامنے بیٹھ گیا. یا رسول اللہ، آج بھی، لفظ بھی اردو کا اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا، کہا آج بھی مجھے کچھ ایسے پرابلم آ گئے ہیں کہ سوائے آپ کے اس کا سلوشن کسی کے پاس نہیں. یہ بھی کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی آتا رہتا تھا. کہا کہ آج بھی یہ کچھ سوال ہیں، میں آپ کے پاس لے کے آیا ہوں.
پیغمبر اسلام نے اسے دیکھا اور کہا کہ آج مجھ سے نہ پوچھو، آج میرے بیٹے حسن سے پوچھو۔ یہ کہہ کہ ایک بار انگلی سے اشارہ کیا، میرا بیٹا حسن آج یہ تمہارے سوال کا جواب دے گا۔ ہم اور آپ فرض کیجئے ہم کسی مرجع کے پاس جائیں، اس مجمع میں مجھے ایسے لوگ نظر آ رہے ہیں جو آغا محسن الحکیم سے ملاقات کیے ہوئے، اور اس مجمع میں مجھے ایسے لوگ نظر آ رہے ہیں جو مرحوم آغا خوئی سے ملاقات کیے ہوئے، اور اس مجمع میں تو خیر مور دین 50% ہے جو آیت اللہ سیستانی سے ملاقات کر چکے ہیں، اور ایک آدھ کوئی ایسا بھی ہوگا جنہوں نے مرحوم آغا بروجردی کی زیارت کی۔ آپ جاتے ہیں کسی مرجع کے پاس بڑے سیریس مسئلے لے کے، آپ نے کہا میں 5000 میل دور سے آیا ہوں، اور وہ آپ کا سوال سننے سے پہلے کہہ دیں کہ یہ 2 سال کے بچے سے پوچھو، تو یا تو آپ اپنی انسلٹ فیل کریں گے کہ کیا اس مرجع نے کیا کہا کہ میرا سوال اتنا کڈش اور بچوں جیسا، اور یا پھر آپ یہ سمجھیں گے انہوں نے جوک کیا۔ 80 سال کا سفید داڑھی والا ایک بزرگ پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ سوال کرنا ہے، پیغمبر سوال کا جواب نہیں دے رہے۔ اچھا نہیں دے، کہہ دیں کہ آج چلے جاؤ کسی اور دن آنا، وہ بھی صحیح ہے، کہا آج میرے اس بچے سے پوچھ لو۔ اگر یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حسن 10 مہینے کے ہیں تو اور انسلٹ فیل ہوگی، لیکن 2 سال کے بھی ہوں، آنے والا نہ اس نے برا مانا، نہ اس کے چہرے پہ غصہ آیا، نہ اس کے فیس سے ایسا لگا کہ جیسے اسے وہ ہرٹ ہوا ہو، نہیں، اتنا ہی سیریس جیسا رسول خدا کے پاس تھا وہ حسن کی جانب مڑا۔ اس نے اپنا ڈائریکشن چینج کیا، حسن کو دیکھا اور کہا کہ مولا میرے اس سوال کا جواب دیجیے۔ 4-5 مسئلے پوچھے، 2 سال کے حسن مجتبیٰ نے اس کے سارے مسئلوں کا جواب دیا۔ اب پورا مجمع نہیں سن رہا ہے، پرانے زمانے میں لاؤڈ اسپیکر بھی نہیں تھے، اور آنے والے نے ویسے ہی اپنی آواز کو بہت ہی لو رکھا تھا۔ کھڑا ہو گیا وہ، سلام کر کے چلنے لگا۔ رسول خدا نے روکا اور کہا کہ تم میرے بیٹے سے تم نے سوال پوچھے، تمہیں جواب ملا، سیٹسفائی ہوئے کہ نہیں؟ بڑا عجیب جواب دیا اس آدمی نے، کہا کہ یا رسول اللہ میں اتنا ہی سیٹسفائی ہوا جتنا آپ سے مسئلہ پوچھ کے سیٹسفائی ہوتا ہوں، جتنا آپ سے سیٹسفائی ہوتا ہوں اتنا ہی اس سے میں مطمئن ہوا ہوں۔ یہ کہہ کے باہر نکلا، پیغمبر نے کہا پورے کراؤڈ سے، تمہیں پتا ہے یہ کون ہے؟ یہ خضر نبی ہیں جو ریگولر آ کر مجھ سے مسئلے پوچھتے ہیں، آج میرے بیٹے حسن سے مسئلہ پوچھ کے گئے۔ ذرا دیکھیے قرآن سورہ نمبر 18 سورہ کہف کہہ رہا کہ ہم نے موسیٰ سے کہا کہ خضر کے شاگرد بنو۔ موسیٰ 5 اولو العزم انبیاء میں سے ایک، تورات ان پر نازل ہوئی ہے، پوری شریعت کو لے کے آئے ہیں، مگر انہیں خضر کا شاگرد بنایا گیا اور خضر کو حسن مجتبیٰ کا شاگرد بنایا گیا۔ اور عجیب جواب خضر دے کے جا رہے ہیں کہ اتنا ہی سیٹسفائی ہو کے جا رہا ہوں، یعنی حسن مجتبیٰ کا علم وہ ہے جو رسول خدا کے علم سے اتنا میچ کرتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا جملہ کل کی مجلس کے لیے، وہ آج اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، یہ حسن مجتبیٰ کا علم ہے نا، اب سنی پھر مجھے بتائیے کہ وہ واقعہ، وہ اسٹوری یا واقعہ جو آپ سنتے ہیں اس کی ریزننگ کیا ہے؟ اس پر ہم کل بات کریں گے، آج ٹائم زیادہ نہیں ہے، آج مجھے زیادہ امام حسن کے فضائل پڑھنا ہے۔ علم اتنا کہ رسول خدا کے علم سے میچ کر رہا، اور عام آدمی نہیں کہہ رہا، موسیٰ نبی کا استاد خضر نبی یہ جملہ کہہ رہا۔ پھر بتائیے، مجھے ایک روایت آپ بہت سنتے ہیں کہ روزانہ حسن مسجد میں نانا کی اسپیچ سنتے ہیں، اور جب دوپہر کو واپس گھر آتے ہیں فاطمہ کہتی ہے بیٹا حسن آج نانا کی اسپیچ سنی تھی؟ کہا کہ اماں میں نے پوری اسپیچ سنی۔ کہا یہ اسپیچ مجھے سناؤ۔ باقاعدہ روزانہ ڈیلی، ایک آدھ مرتبہ نہیں، روزانہ فاطمہ حسن کو اپنے سامنے بٹھاتی اور یہ پوچھتی ہیں کہ آج تمہارے نانا نے مسجد میں کیا کہا۔ جس حسن کی نالج اتنی زیادہ ہو کہ رسول خدا کی نالج کے قریب پہنچ رہی ہو، اس حسن کو روزانہ فاطمہ مسجد بھیجیں کہ نانا کی اسپیچ سنو،
اور واپس آنے کے بعد رپورٹ لیں کہ یہ سناؤ کہ نانا نے کیا کہا. اور آپ کو معلوم ہے واقعہ تو کل میں شاید پڑھوں، شاید اب نہیں پڑھوں گا، صرف اس کے ریزننگ پہ غور کریں گے. لیکن آخری جملے یہی ہے نا کہ روزانہ رات کو پھر فاطمہ علی کو بتاتی، آیا ابوالحسن آج تو میرے حسن نے اس طرح سے میرے بابا کی اسپیچ کو ریپیٹ کیا کہ بالکل یہ لگ رہا تھا کہ میرا بابا بول رہا. یہ جملے ہسٹری میں 2 دفعہ آئے، یہ جملے ہسٹری میں 2 دفعہ آئے ہیں. سنیے، پہلی بار فاطمہ نے کہا میرا حسن 3 سال کا ہے، 4 سال کا ہے، مگر اس طرح سے پوری اسپیچ اول سے آخر تک دوہرا رہا تھا جیسے خود میرا بابا بات کر رہا ہو. سیکنڈ ٹائم یہ جملہ آپ نے کب سنا؟ جب بازار کوفہ میں زینب کبریٰ نے تقریر کی تھی. مجمع نے ایک بار پکار کے کہا ارے یہ تو لگ رہا ہے کہ زینب تقریر نہیں کر رہی، علی تقریر کر رہے ہیں. مگر زینب کی ایج اس وقت 55، حسن کی ایج 5 سال سے بھی کم. اور اس انداز سے ایک جملہ آپ بہت سنتے ہیں کہ علی اکبر شبیہ رسول خدا، ایک جملہ آپ بہت سنتے ہیں کہ عباس علمدار شبیہ مولائے کائنات، مگر ایک جملہ یہ بھی سنیے کہ حسن کی آواز اور حسن کا لہجہ بالکل ایسا جیسے رسول خدا کی آواز اور رسول خدا کا لہجہ، اور شاید چہرہ بھی رسول خدا جیسا ہو. کیونکہ ایک حدیث ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ سر سے لے کے ناف تک حسن رسول خدا کی شبیہ ہیں اور باقی جو نیچے کا جسم ہے حسین رسول خدا کی شبیہ. لیکن اب یہ فزیکل اپیئرنس کی بات ہے کہ اس کا کوئی اور میسج وہ انشاءاللہ ہم بات کی اسپیچ میں کہیں گے. کیونکہ یہ جو جملہ میں نے آج کہا، اب یہ آدھا مجمع کل تو نہیں آئے گا، یہ تو خوشحالی کی وجہ سے آئے. میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ میں خوش ہو جاؤں کہ مجھے سننے لوگ آئیں. آج حسن مشتبہ کا نام لوگوں کو گھر سے نکال کے لایا. تو انشاءاللہ جب وہ مجمع آئے گا جو مجھے سننا چاہتا تو ایک اسپیچ یہ بھی ہوگی کہ آج کل اینٹی مرجعیت موومنٹ بہت زیادہ چل رہا، اور اس کے اندر 2-3 بہت اہم میسج امام حسن کی ذات میں، جن میں ایک جملہ یہ بھی کہ رسول خدا کی باڈی کا اپر ہاف حسن مشتبہ نے لیا اور لوور ہاف جو تھا وہ حسین کا تھا. اس کی ڈیٹیل آئے گی مرجعیت کی تقریر میں. لیکن حسن کی آواز، حسن کا اسٹائل. لیکن سوال یہ ہے جس کی نالج خود رسول خدا کی نالج کے قریب قریب ہو، اور خضر جیسے نبی نے یہ گواہی دی. روزانہ بھئی بچے بعض اوقات بڑوں کی کاپی کرتے ہیں تو ان کے باپ ان کی ماں 1 دن 2 دن ان کی باتیں سنتے ہیں بختم روزانہ، اور اس طرح سے ریپیٹ کرتی ہے کہ ایک دن مولا نے کہا کہ رسول کی بیٹی میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی اپنے بیٹے حسن کی اسپیچ کو سنوں. عجیب جواب دیا فاطمہ نے، کہا اے ابوالحسن میرا بیٹا حسن آپ کے سامنے نہیں بول پائے گا. کہا تو اچھا ایسا کرے کرٹن ڈال دیتے ہیں، کرٹن کے پیچھے میں بیٹھوں گا، حسن سامنے ہوں گے. یہ بہت فیمس اسٹوری ہے. اس کے 2 میسج ہیں، ایک تو آج ہی دے رہا ہوں، ایک کے لیے میں نے کہا کہ کل یا پرسوں کسی دن آئے گا. اور پھر آپ میں سے ہر ایک کو معلوم ہے اور بہت توجہ سے یہ جملے میرے سنیے گا، گرچہ اسٹوری آپ کو یاد ہے. حسن آج اسپیچ شروع کی، آج نہیں بولا جا رہا، زبان لڑکھڑا رہی. حسن جیسا خطیب. فاطمہ نے کہا بیٹا کیا بات ہے کہ طبیعت خراب ہے، آج مسجد سے آئے نانا کی اسپیچ؟ کہا نہیں مادر گرامی ایسا لگ رہا کہ میرا بابا کہیں پہ بیٹھا ہوا ہے جو میری آواز کو سن رہا ہے، باپ کے سامنے مجھ سے بولا نہیں جا رہا. اب اس کے اندر باقی میسج اپنی جگہ، باپ کی عزت اور باپ کے احترام کا کتنا بڑا میسج آ گیا. حسن اور علی ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، مگر پھر بھی اللہ نے جو کہ رشتہ باپ اور بیٹے کا بنایا تو بیٹے سے باپ کے سامنے دین کے ٹاپک پہ بھی نہیں بولا جا رہا. اور ایک آج کی دنیا کا بیٹا ہے اور ایک آج کی دنیا کی بیٹی ہے، ہر بات میں والدین کی انسلٹ، ہر بات میں والدین کی توہین، ذرا سی باتوں پہ والدین سے گستاخی اور آقے والدین، اس سے زیادہ کہنے کا موقع نہیں. لیکن
اصل واقعہ جو مجھے پڑھنا تھا وہ اتنا تھا. خضر نبی نے کہا کہ اتنا ہی سیٹسفائیڈ جا رہا ہوں. یہ علم ہے حسن مجتبیٰ کا. ہاں پھر اس میں ایک بہت اہم میسج آ گیا. ایک بات والدین کے احترام کی آج کہہ دی, اصل میسج کل دوں گا. اور آئیے تیسرا اور آخری جملہ. یہاں پہ حسن رسول خدا کے علم کے وارث بنے, اور آخری واقعہ جس پہ میری اسپیچ ختم ہو رہی, وہاں پہ حسن علی مرتضیٰ کے علم کے وارث بن رہے ہیں. یہ مدینۃ العلم کے وارث ہیں, وہ باب مدینۃ العلم کے وارث. مولا متقیان کا لشکر کوفے سے نکلنے والا, بعض علماء نے کہا بلکہ یہ واقعہ صفین کے میدان کا, اور بعض نے کہا یہ واقعہ مسجد کوفہ کا. کہاں کا یہ واقعہ ہے؟ وینیو کی اتنی اہمیت نہیں ہے, میسج. اور وہ یہ کہ ایک بار ایک آدمی آتا, یہ بھی بالکل نیا آدمی تھا, اسٹرینجر ٹوٹل, جس کو کوفے والوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. لیکن واقعہ ہے مولا کی ظاہری خلافت کا. 3 دن کے بعد ہم مولا کائنات کی شہادت پر اس کی ڈیٹیل بتائیں گے, واقعے کی نہیں, مولا کی ظاہری خلافت. خیر, تو مولا کی ظاہری خلافت میں بھی رسول اللہ کی طرح دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں, اپنے پرابلمز لاتے ہیں. ایک بار ایک بالکل نیا آدمی آیا اور آگے بڑھ کے کہنے لگا کہ یا امیر المومنین, آپ کا دعویٰ سلونی کا ہے, میرے پاس 4 یا 5 سوال ہیں جس کا جواب مجھے آپ سے لینا. مولا نے اسے سر سے پیر تک دیکھا. ابھی اس نے اپنے سوال مولا کے سامنے پیش نہیں کی. مولا نے کہا یہ سوال جو تو لے کے آئے تیرے سوال نہیں. کہا نہیں یہ میرے سوال ہے. کہا نہیں یہ تیرے سوال نہیں, علی تیرے ہر سوال کا جواب دے گا, لیکن غلط بیانی یا جھوٹ نہ کر, یہ بتا دے سوال کس کے. جواب دوں گا میں, جواب دینے سے منع نہیں کر رہا ہوں. جب اس نے دیکھا کہ مجھے جواب نہیں مل سکتا, تو آخر کہا کہ آپ نے ٹھیک پہچانا, میں ملک شام کا رہنے والا ہوں, حاکم شام حاکم شام معاویہ کی رعایا میں ہوں. معاویہ نے مجھے بلایا اور کہا کہ میرے جتنے بھی قریبی دوست ہیں علی سب کو پہچانتے ہیں, تو بالکل نیا ہے, ایک بہت ہی ضروری کام. اب یہ معاویہ کی غلط فہمی ہے, علی اس کو بھی پہچانتا ہے, لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہے. کہا کہ تو جا. اور یہ بہت اہم سوال ہے, اس لیے کہ بادشاہ روم نے یہ سوال میرے پاس بھجوائیں اور کہا اس کا جواب دو. اگر تم مسلمانوں کے رولر ہو, اب بات اس وقت دیکھیے اسلام کی عزت کی ہے, اگر تمہارا نبی سچا نبی ہے, ان سوالوں کا جواب دو. میرے پاس تو اس کا جواب نہیں ہے, میری مملکت میں اور کوئی بھی جواب نہیں دے سکتا. اس کا جواب اگر مل سکتا ہے تو صرف علی کے پاس سے مل سکتا. تو مولا میں تو ایک میسنجر ہوں, اس طرح سے مجھے بھیجا گیا. مولا نے مسکرا کے کہا کہ اگر حاکم شام براہ راست بھی یہ سوال مجھ سے پوچھواتا میں اس کو بھی جواب دے دیتا. وہ اپنے حساب سے سوچ رہا ہے نا, ذلیل آدمی یا کم فطرت آدمی اپنے حساب سے سوچا کرتا. یہ رحمان اور رحیم خدا کے نمائندے ہیں, مومن کو بھی دیتے ہیں کافر کو بھی دیتے ہیں. لیکن بات بہت لمبی ہو رہی ہے. مجھ سے کہا گیا کہ دارالسلام کے مومنین بہت زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتے ہیں, تو بالکل آخری جملے, اور وہ یہ کہ مولا نے اس کی ساری بات سن لی. اچھا یہ واقعہ جو تھا علی کے حجرے کا نہیں ہے, پوری مسجد بھری ہوئی ہے, یا پورا لشکر صفی سب سن رہے ہیں. مولا نے کہا تیرے سوال کا جواب میں نہیں دوں گا, تیرے سوال کا جواب میرا بیٹا حسن دے گا. یہ کہہ کہ حسن کی جانب اشارہ کیا. وہاں خضر نبی نے رسول سے پوچھا, رسول نے کہا میرے علم کا وارث حسن ہے, وہ تمہارے سوال کا جواب دے گا. یہاں پر اب بادشاہ روم کا سوال علی کے پاس آیا, علی نے کہا میرے علم کے وارث کا نام حسن ہے, سوال مجھ سے پوچھو جواب حسن سے لو. ایک مرتبہ کا حسن بیٹا اس کو جواب دو. پھر تو بہت مشہور روایت, مگر اس روایت کے آخری جملے پہ بھی میں ایک سوال آپ کے ساتھ کروں گا, اور اس کا جواب آج نہیں دوں گا, آج بات ختم ہوگی. وہ روایت بہت مشہور ہے, لیکن بہرحال جب اتنا میں نے سنایا تو پوری روایت پڑھ دوں. کہا بتا سوال کیا. کہا پہلا سوال بادشاہ روم نے یہ پوچھا کہ مشرق سے مغرب تک کا فاصلہ کتنا, ڈسٹینس.
ایسٹ سے ویسٹ میں. حسن مشتبہ نے کہا اتنا فاصلہ ہے کہ 24 آورز میں یہ سورج یہ فاصلہ طے کر لیتا. دوسرا سوال یہ کہ زمین سے آسمان کا فاصلہ کتنا. دیکھیے وہ ہاریزن کی بات تھی, یہ ورٹیکل سوال ہو رہا. یہ ساؤتھ سے نارتھ, زمین سے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے. حسن مشتبہ نے کہا بس اتنا کم ہے کہ مظلوم کی بددعا فوراً پہنچ جاتی. ایک ایک جملے پہ غور کیجئے. خالی حاکم شام کو جواب نہیں دیا جا رہا, مومنوں کو بھی بتایا جا رہا کہ کسی بھی مظلوم کی بددعا, کبھی مظلوم کی بددعا سے ہمیشہ ڈرتے رہنا اور گھبراتے رہنا. اور اگر مظلوم تمہارے پیرنٹس ہوں تو دعائے مشلول کا واقعہ پڑھ لینا, کیسی بددعا لگی. لیکن خیر, تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے اندر والے کو لے کے گھوم رہی تھی. جیسے آج کے لوگوں کے پاس موبائل فون ہوتے ہیں, سیل فون, ایسی موبائل قبر کون سی تھی. حسن مشتبہ نے کہا وہ مچھلی جس کے پیٹ میں یونس نبی تھے. کہا میرا چوتھا, بادشاہ روم کا چوتھا سوال, دنیا کی وہ کون سی زمین ہے جس پر صرف ایک مرتبہ سورج کی روشنی پہنچی ہے. کہا وہ دریائے نیل ہے کہ جب موسیٰ نے اپنی استری کی عصا مار کے دریا کے 2 حصے کیے اور پورا لشکر موسیٰ کا وہاں سے گزرا, تو وہ زمین ایسی ہے جس پہ صرف ایک مرتبہ اس وقت سورج چمکا تھا, نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. کہا میرا 5واں سوال جو مجھے دیا گیا وہ یہ ہے کہ وہ کون سے جاندار جو نہ باپ تھا نہ ماں تھا اور پیدا ہوئے, بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہوئے. حسن مشتبہ نے کہا وہ 7 ہیں, ایک نہیں ہے, 7 ہیں. آدم نہ باپ تھے نہ ماں تھے, حوا نہ باپ تھے نہ ماں تھی, وہ کوا فبعث اللہ غرابا جو سورہ مائدہ میں آیا, اللہ نے کوا بھیجا جس نے قابیل ملعون کو دفن کا طریقہ سکھایا. نمبر 4 ناقہ صالح جس کا واقعہ عید کی نماز میں آپ پڑھیں گے, اذ انبعث اشقاہا, وہ صالح نبی کی اونٹنی. نمبر 5 وہ مینڈھا یا دمبا جو اسماعیل کے بدلے میں اس وقت چھری کے نیچے آیا. نمبر 6 وہ چمگادڑ جس کا تذکرہ سورہ مائدہ کے آخر میں ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کہا انی اخلق من الطین کہیئۃ الطیر, میں مٹی میں سے ایک چمگادڑ بنا رہا ہوں, نہ باپ نہ ماں. اور نمبر 7 حضرت موسیٰ کا اشدہا جو زمین پہ عصا ڈالا اشدہا بن گیا, نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کی کوئی ماں ہے. کہا کہ آخری سوال یہ, دیکھیے بہت ڈیٹیل میں سمجھانے والی روایت ہے, لیکن ایک تو وقت نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ دارالسلام کا مجمع ہے, ساری چیزیں تو جانتا ہی ہے, میں خالی یاد دلا کے آگے بڑھ رہا ہوں. آخری سوال, دنیا میں سب سے سخت چیز کون سی. حسن مشتبہ کا جواب آپ کو یاد ہوگا اس کے آخری جملے سے. ایک سوال آپ کے سامنے رکھ کے آج کی حد تک اجازت چاہوں گا. حسن مشتبہ نے کہا کہ بظاہر دنیا کی سب سے سخت چیز پتھر ہے. پتھر بہت سخت لگتا, لیکن نہیں, پھر پتھر سے سخت لوہا ہے جو پتھر کو کاٹ دیتا ہے یا توڑ دیتا. نہیں, لوہے سے زیادہ سخت آگ ہے جس میں لوہے کو ڈالا تو وہ میلٹ ہو جاتا اور پگھل جاتا. نہیں, آگ سے زیادہ سخت پانی ہے, آگ پہ ڈالو تو پانی ڈالو آگ پہ تو آگ بجھ جاتی. نہیں, پانی سے زیادہ سخت وہ بادل ہے جو یہ پانی کو اٹھا کے گھومتا. نہیں, بادل سے زیادہ سخت وہ ہوا ہے جو بادلوں کو آسمان میں تیراتی اور پہراتی. نہیں, ہوا سے زیادہ سخت وہ فرشتہ ہے جو اللہ نے ہوا پہ مقرر کیا. نہیں, اس سے زیادہ سخت وہ ملک الموت ہے جو اس فرشتے کو موت دینے والا. نہیں, اس سے زیادہ سخت وہ موت ہے. جب میں دارالسلام کے لیے نکل رہا تھا لوگوں نے کہا مولانا موت پہ پڑھیں گے. میں نے کہا یقیناً موت پہ بھی پڑھوں گا اور قبر پہ بھی پڑھوں گا اور سانپ پہ بھی پڑھوں گا اور بچھوؤں پہ بھی پڑھوں گا اور عذاب پر بھی پڑھوں گا اور کوڑوں پر بھی پڑھوں گا. لیکن آج کے مجمع کے سامنے نہیں. ایک تو آج کی رات حسن کا نام لو تو جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے, حسن کا نام لو تو قبر کا عذاب دور ہو جاتا. آج کیسے پڑھا جائے یہ ساری باتیں. لیکن موت, حسن مشتبہ کہہ رہے یہ ملک الموت سے زیادہ سخت ہے کیونکہ یہ ملک الموت کو بھی آئے گی. ایک دن ملک الموت بھی مرنے والا ہے, مگر
اس سے بھی زیادہ سخت آخری چیز امر خدا ہے جو موت کو بھی ٹال دیتا ہے۔ سورہ یاسین کی آخری آیت میں جو آپ امر خدا کی بات کرتے ہیں، سیکنڈ لاسٹ آیت، امر خدا ہے، امر جو موت کو بھی ٹال دیتا ہے۔ تجھے تیرے سوالوں کے جواب مل گئے، ایک مرتبہ خوشی خوشی چلا اور کہا کہ جو سوچ کے آیا تھا کہ علی مرتضیٰ سے جواب لے کے جاؤں گا، اتنے ہی اچھے جواب حسن مجتبیٰ سے لے کے جا رہا ہوں۔ یہاں حسن وارث علم علی بنے، یہاں حسن وارث منبر سلومی بنے، یہاں پہ حسن وارث باب مدینۃ العلم بنے۔ مگر ایک جملہ مجھ سے سنیے اور آج کی بات ختم ہے۔ امر، اللہ کا امر، پتھر کو لوہا، لوہے کو آگ، آگ کو پانی، پانی کو ہوا، ہوا کو بادل، بادل کو فرشتہ، فرشتے کو ملک الموت، ملک الموت کو موت، اور موت کو امر خدا ہے۔ امر خدا آ جائے تو موت ٹل جاتی۔ اور جس کے ہاتھ میں امر خدا ہو اس کو عربی میں اولی الامر کہا جاتا ہے۔ پہچانے حسن مجتبیٰ کو، یہ اولی الامر میں سے ایک ہیں جو اگر چاہیں تو موت کو ٹال سکتے ہیں۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔